اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج ماہ سفر میں ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کو بہت ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گی۔ ماہ سفر میں سورہ یاسین کی سب سے آسان زکوٰۃ، دنیا کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی کام ہو، یا پھر تسخیر و محبت ہو، یا کاروباری ترقی ہو، مطلب اگر اس وظیفے کو آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں عمل بتا دوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دوسری بات، میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ ماہ سفر کے بہت سے وظیفے یوٹیوب پر بتائے جا رہے ہیں۔ کسی میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف یہ 3 کلمات ایسے پڑھ لیں، آپ کے 70 سال 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ ایسے وظائف اور ایسے عمل آپ مت کیا کریں جو آپ کو قرآن و حدیث سے دور لے کر جاتے ہیں، بلکہ ہمیشہ قرآن پاک پر یقین رکھیں، کیونکہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے، اور نہ ہی ایسے چینل کی طرف توجہ دیں جس پر ایسے وظائف بتائے جا رہے ہوں۔ اوکے، اب چلتے ہیں زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو کسی بھی وظیفے کی زکوٰۃ ہے، کسی بھی صحابیہ رسول سے یا پھر کسی پیغمبر سے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ ہم پڑھتے ہیں اس میں اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہم دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے وظائف میں اثر نہیں ہوتا۔ پھر ایک چیز کی ہم پابندی کرتے ہیں، اس کو متعین تعداد میں پڑھتے ہیں اس لیے کہ اس میں اثر زیادہ ہو، اور جو ہماری روح ناپاک ہو چکی ہے، اس پر غلاظت پڑ چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دے، اور ہماری جو روحانیت ہے وہ دوبارہ سے ایک مقام پر پہنچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب یاسین شریف کی زکوٰۃ سفر کے مہینے کی 13، 14، 15 کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر سفید کپڑے پہن کر، اگر آپ کے پاس سفید کپڑے نہیں ہیں تو سوائے کالے اور نیلے کے آپ کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اپنے بدن پر اچھی سی خوشبو لگا کر آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ سفر کی 13 تاریخ کو صبح کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں۔ اسی طرح 3 دن آپ نے 11 بار سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ اس کے عامل ہو گئے۔ اب آپ نے روزانہ 3 بار یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں روزانہ 3 مرتبہ ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتی، تو آپ ایسا کریں، ایک بار صبح پڑھ لیا کریں، ایک ظہر یا عصر کے بعد، یا پھر مغرب کے بعد پڑھ لیں، اور ایک بار رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ اس طرح آپ 3 دفعہ اس کو ڈیوائڈ کر لیں۔ تو صبح کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں متعدد حدیث میں اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں، اور جو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے اس کے بھی متعدد حدیث میں ان کی فضیلت آ چکی ہے، وہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ جب آپ صبح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا والی بن جاتا ہے،
اس دن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس کے 2-3 عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں حاجت پر۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر، اور ایسے کمرے میں آپ نے بیٹھنا ہے جس میں تصویر نہ ہو۔ اب آپ پہلے 2 رکعت صلاۃ و حاجت پڑھیں، اس کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 11 بار یاسین شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب آپ نے یہ دعا کرنی ہے جس طرح میں الفاظ بولنے لگی ہوں، آپ نے بالکل اسی طریقے سے بولنا ہے تاکہ آپ جو مدعا ہے حاصل ہو۔ سب سے پہلے یہ کہنا ہے، یا اللہ جو بھی میں نے پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اس میں مجھ سے جو بھی کمی پیشی غلطی ہوئی ہے، زبر زیر پیش کی، یا اللہ وہ معاف فرما دے اور اس کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ان کو ہدیۃً پیش کرتی ہوں، یا اللہ میری طرف سے ان کو پہنچا دے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کو آپ نے اس کا ثواب پہنچانا ہے، میری طرف سے ان کو بھی یہ ہدیہ پہنچا دے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کو پہنچاتی ہوں یا پہنچاتا ہوں، میری طرف سے ان کو بھی ہدیہ کریں۔ پھر اہل بیت کرام، امہات المومنین، صحابہ کرام، اولیاء، ان کو بخش دے۔ یا اللہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کو بخش دے۔ اب یہاں آپ نے بقایا دعا پڑھ لینے سے پہلے 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سلامً قولاً من رب الرحیم یہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اب یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اب اس دعا کی برکت سے اور یاسین شریف کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری فرما دے۔ انشاءاللہ آپ مصلی سے ابھی نہیں اٹھیں گے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ کو مل سکے۔ اور وظیفے کی اجازت کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ڈائریکٹ ہمارے پیر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔